ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک پڑھ لیجیے بلند آواز سے. شکریہ مولانا. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو جس نے خواہشوں سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ جو خود جنت بنانے والا ہے. کہ اگر کوئی مکان بنواتا ہے، کسی نے مکان بنایا اپنے لیے اور کسی دوسرے سے خوش ہو گیا، اگر تم یہ کام کر لو گے تو یہ مکان تمہارا ہے، یہ ایک صنعت ہو جاتی ہے. اور اللہ جو وعدہ کر لے وہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قَوْلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی؟ ساری دنیا میں جتنے سچ بولنے والے ہیں وہ ایک طرف ہے، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی؟ یہ قرآن خود سوال کر رہا ہے. تو اللہ نے جو کہہ دیا وہ اللہ کا قانون کوئی بدل نہیں سکتا. تو اللہ نے کیا باتیں بتائی؟ دو باتیں اللہ نے بتائی. اگر آپ دو باتوں پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ جنت سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ فرماتا ہے جنت ہی اس کا ٹھکانہ. دو باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلی بات کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جو اللہ سے ڈرے، پہلی بات. اور دوسری بات جو اپنے نفس کو خواہشوں سے روک لے. اب خواہشیں بہت کچھ ہوتی. خواہش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں کچھ ہمیں انعام ملے، ہم کسی چیز کے مالک بن جائیں. یہ سب خواہشیں انسان کی بہت رہتی. خواہشوں کے ساتھ انسان جی رہا ہے. مگر نفس اور دل میں بہت بڑا فرق ہے. نفس اور دل میں بہت بڑا فرق ہے. نفس کی خواہش جو پیدا ہوتی ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اس نفس کی خواہش سے جو اپنے آپ کو روک لے وہی جنتی ہے. خواہش کیا ہے؟ دل سے دو آوازیں آتی. ایک آواز اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی مرضی کے مطابق ہوتی. کیسے؟ ہمیں نماز پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اللہ کے ولیوں کی چہرے کی زیارت کرنا ہے، سبحان اللہ،
سبحان اللہ، یہ سب دل کی خواہشیں نہیں ہے، یہ نفس کی خواہشیں نہیں، مطلب جن خواہشوں پہ عمل کرنے سے اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہو جائیں اور اللہ کا انعام ملے، وہ نفس کی خواہش نہیں ہوتی، وہ دل کی خواہش ہوتی ہے۔ مثلا ہم نے سوچا کہ ہم کسی اللہ کے ولی کی زیارت کریں، چل دیے، حدیث پاک مجھے یاد آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پچھلی امتوں میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے پچھلے نبیوں کی امتوں میں ایک بہت گناہگار، بہت بڑا کرمنل، بہت بڑا گناہگار شخص تھا، اس نے 100 قتل 99 قتل کیے تھے۔ کتنے قتل کیے تھے؟ یہاں ایک قتل کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، ایک مسلمان کو قتل کرنا کعبے کی عظمت سے بڑھ کر ہے، اس قتل سے رکنا۔ اگر کوئی کسی مسلمان کو قتل کرتے تو سمجھو اس نے عظمت کعبہ کو ڈھا دیا، کعبے کی عظمت کو برباد کر دیا۔ اور اس شخص نے کتنے قتل کیے تھے؟ 99 قتل۔ مگر اللہ کی مرضی، اس کی مصلحت، پتہ نہیں کون سا عمل، کون سا کام اللہ کو پسند آ جائے، اس کے دل میں اللہ نے یہ جذبہ پیدا کیا، جب یہ دل کی خواہش ہے، اللہ نے جذبہ پیدا کیا کہ چلے اللہ کے کسی ولی کے پاس چلے اور جا کے توبہ کر لیں۔ کیا کریں؟ کسی ولی کے پاس جا کے توبہ کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ ولی کی بارگاہ میں ولی کو وسیلہ بنا کر جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ اس نے سوچا چلے، چلا تھا، دیکھا ایک بڑے چمک بھڑک والے کوئی ڈھونگی بابا، ہمارے سنیوں میں بھی بہت سے ڈھونگی پیر مل جائے گا، اور ایسے ایسے پیر، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے انہیں کوئی مطلب نہیں، جبکہ شریعت چھوڑ کے پیری مریدی گمراہی، پابند شرع جو پیر ہے وہی پیر ہونے کا حقدار ہے، اور نہیں تو جو خود راستے پہ نہیں ہے، جو خود گناہگار ہے، وہ دوسروں کو کیا اللہ کی بارگاہ کا مقرب بنائے گا؟ دیکھا ڈھونگی صاحب بیٹھے تھے، اب یہ پہنچے، ان کو کیا معلوم، یہ تو توبہ کرنے کے ارادے سے آئے، کہنے لگے حضرت 99 مرڈر کر چکا ہوں۔ اچھا کتنے مرڈر کیے تم نے؟ 99، مگر توبہ کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ اللہ والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ اللہ ہمارے یہ قصور معاف کر دے، تو باقی زندگی ہم نیکی کے ساتھ گزاریں گے۔ اس نے دیکھا، ارے 99 قتل کیے، اور اس کے بعد بھی توبہ کی امید، نکل مردود یہاں سے، تو تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کیا کہا؟ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، جبکہ اللہ تو اتنا مہربان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ تھا ہی نہیں۔ بلکہ اللہ تو اتنا مہربان ہے کہ جب کوئی گناہگار توبہ کرتا ہے، اگر 300 برس کی عمر پا جائے اور اس کے بعد 300 برس گناہ ہی گناہ کیے ہوں، اور آخر میں توبہ اللہ کی بارگاہ میں کر لے، تو جانتے ہو وہ گناہ تو مٹ جائیں گے، مگر 300 سال میں جتنے گناہ اس نے کیے تھے اللہ اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں بڑھا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنا رحم والا ہے، اتنا کرم والا ہے۔ مگر یہ بیوقوف تھا، جاہل، زبردستی میں
52 بیٹھا ہوا تھا. میں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اس نے کہا اچھا تم ہوتے کون ہو؟ پورا کیوں نہ کرتے؟ نکالا خنجر اور 2 ٹکڑے کر دیے کہ چلو اب ہمیں خوشی ہو گئی کہ کم سے کم 100 ہو گئے. 100 نپٹ گئے. مگر وہ جذبہ ابھی پھر سوچ رہا تھا. حالانکہ اس نے صحیح آدمی کو قتل کیا تھا. یہ 100 والا تھا وہ صحیح تھا. وہ اللہ کی رحمت سے مایوس تھا. وہ جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. سبحان اللہ. اور یہ کس سے فرمایا جا رہا ہے؟ قرآن کا انداز آپ دیکھیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. ہر عقیدہ رکھنے والے کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا. سمجھے آپ؟ اہل سنت کے علاوہ کوئی دوسرا عقیدہ رکھنے والے کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا. کیوں؟ آیت قرآن کی بتا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے قل اے محبوب آپ کہہ دیجیے, آپ کہہ دیجیے, میں کہوں گا وہ میری بات ہوگی, مگر محبت کا پیغام ہے. محبت والوں کو محبوب کی زبان سے سنوانا چاہتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے قل محبوب آپ کہہ دیجیے, کیا کہہ دیجیے؟ یا عبادی اے میرے بندو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محبوب آپ کہہ دیجیے اے اللہ کے بندو. اگر اللہ قرآن میں فرما دیتا قل یا عباد اللہ, اے مصطفیٰ آپ کہہ دیجیے کہ اے اللہ کے بندو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا. یہ قرآن بتاؤ. اللہ فرماتا ہے قل محبوب آپ کہیے یا عبادی اے میرے بندو, یعنی مصطفیٰ کے بندو, مصطفیٰ کے غلاموں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی لیے ہمارے امام اعلیٰ حضرت جب فتویٰ دیتے تھے اور دستخط کرتے تھے تو اس میں لکھتے تھے عبد المصطفیٰ, رسول اللہ کا عبد, رسول اللہ کا بندہ. اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ بندہ تو اللہ ہی کا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے شرک کیا کہ سنی لوگ شرک کرتے, ایسا نہیں ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حدیثوں سے ثابت ہے. جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اسلام مقرر ہوئے, بعد خطبے میں کھڑے ہوئے تو آپ نے یہی فرمایا تھا کنت عبدہ و خادمہ, میں رسول اللہ کا بندہ اور رسول اللہ کا خادم تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ فاروق اعظم فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. مگر لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. اللہ کا ذکر چاہیے ٹکرانو کر لیں گے, رسول پاک کے نام پہ دم نکلتی ہے, جبکہ انہی سے سب ملا. ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے, ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے, اور رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ سب کچھ تو انہی کے صدقے میں ملا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ کوئی محبوب آپ کہہ دیجئے, کیا کہہ دیجئے؟ یا عبادی اے میرے بندو, یعنی اے رسول اللہ کے بندو. اللہ آگے فرماتا الذین اسرفوا الذین اسرفوا علی انفسہم. اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ آپ کہہ دیجیے اے میرے بندو, اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. جانوں پر ظلم کیا ہوتا ہے؟ گناہ کرنا ہے. اللہ نے, اس کے رسول نے جس کام کو حکم دیا ہم اس کو چھوڑ دیں, اس کے خلاف چلے, یہ جانوں پہ ظلم ہے. اور ظلم جانوں پہ کیا ہے؟ یہ جان اللہ نے دی کہ نہیں دی؟ مرنے کے بعد آپ کو یہ جان واپس پلٹائی جائے گی یا نہیں؟ عذاب ہوگا قبر میں یا میدان محشر میں, جہنم میں عذاب ہوگا. تو تکلیف کیسے ہوگی؟ آپ ہی کے جسم و جان کو تو تکلیف ہوگی.
تو جان پہ ظلم کیا ہے؟ اگر ہم زبردستی میں اپنا ہاتھ آگ میں زور دیں، کوئی صاحب مجھے کیا کر رہے ہو؟ ارے صاحب ہم اپنے ہاتھ کو جلا رہے، تو آدمی کیا کہہ رہے تھے؟ کیوں بلا وجہ اپنے جان پہ ظلم کر رہے ہو، اپنے ہاتھ پہ ظلم کر رہے ہو؟ تو جہنم میں جانا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا جانوں پہ ظلم ہے۔ گناہ نہ کرو، نہ فرماتا ہے اے مصطفیٰ آپ کہہ دیجئے کہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور اللہ کی رحمت کون ہے؟ قرآن فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا دی۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ جو نبی کے بندے ہیں اور پھر بھی دھوکے سے گناہ ہو گئے، قرآن اس بات کو بھی ظاہر کر رہا ہے جو نبی کے بندے ہوں گے گناہ ضرور کریں گے، ان سے گناہ ہو جائیں گے، مگر ان کے گناہ پہ پارسائی کو ناز ہوگا، گناہ تو ہو جائیں گے مگر اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، یعنی مصطفیٰ سے نا امید نہ ہو۔ تمہارے گناہ ہے اگر ان کی ایک نظر ہو گئی، کرم کی ایک نظر اڑ گئی، تمہارے سارے گناہ دھل جائیں گے، پاک صاف ہو جاؤ۔ ارے ان کا عالم تو یہ ہے، وہ تو ان کی نظر کی بات ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بہت بڑا گنہگار آدمی، اللہ نے 200 سال اسے لمبی عمر عطا فرمائی، 200 سال، اور رات دن گناہ کرتا تھا، رات دن گناہ کرتا تھا، ایک بھی اس نے نیکی نہیں کری۔ جب وہ مر گیا 200 سال کی زندگی پا کے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اسے گندا، گناہگار، فریبی، مکار سمجھ کے جہاں پر پورے شہر میں کوڑا کچرا ڈالا جاتا تھا وہاں اس کی لاش کو ڈال دیا، وہاں پر اس کی لاش کو ڈال دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پہ اللہ سے بات کرنے گئے، لاش بھورے میں پڑی۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ پہنچے، جیسے اللہ سے بات کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ فرمائی، اے پیارے موسیٰ، اے میرے قریب، تم نے اور تمہاری قوم نے میرے ولی کو کوڑے میں ڈالا۔ اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو پیروں سے زمین نکل گئی۔ اے اللہ، پوری قوم بنی اسرائیل اس کے گناہگار ہونے پر گواہ ہے، میں بھی جانتا ہوں، اور تو فرمایا میرا ولی، وہ کیسے تیرا ولی؟ وہ تو بڑا گناہگار تھا۔ واہ سبحان اللہ، دیکھو رحمت الہی۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ، تم نے اور تمہاری قوم نے اس کے گناہ کو دیکھا، مگر میں نے کیا دیکھا یہ مجھ سے پوچھو۔ موسیٰ کلیم اللہ اور کہنے لگے پروردگار تو بتا دے تو نے کیا دیکھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ، توریت جو کتاب میں نے تم پر نازل کری، جب ایک بھی رات دن گناہ کرتا تھا میں بھی جانتا ہوں، اچھے سے جانتا ہوں، اس سے زیادہ کون جانے گا، مگر جب توریت کھولتا تھا اس توریت میں جہاں پر میرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک دیکھتا تھا تو میرے محبوب کی محبت میں اس نام کو اپنے ہونٹوں سے چومتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی پہ بہت جھوم کے عقیدت سے درود بھیجتا تھا۔ اس کا یہ عمل، صرف یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے اس کے گناہ بھی بخش دیے اور 200 برس کی عبادت کا ثواب بھی اسے دے دیا، اور جنت میں 70 حوروں سے اس کا نکاح بھی کر دیا اور اس کو اپنے ولیوں میں شامل کر لیا۔ پتا چلا جو نام رسول چومنے والا ہوتا ہے اللہ اسے اپنی ولایت عطا فرما دیتا ہے، اللہ اسے اپنا ولی بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان بندوں،
میں کیا بتا رہا تھا، وہ پچھلی امتوں کا وہ شخص جو ہے جس نے 100 پورے کر دیے تھے، 100 کر دیے، پھر دل کا جذبہ جاگا کہ ہو سکتا ہو کوئی توبہ صحیح کرانے والا مل جائے، تھوڑا آگے بڑھے، دیکھا واقعی اللہ کی ولی، اللہ کے ولی نظر آئے جن کو دیکھتے ہی خدا کی یاد آ گئی۔ کیوں؟ یہ ایک جسم کا کنیکشن ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جس کو دل سے جس سے محبت ہوتی ہے، اس کی چھب چہرے میں آ ہی جاتی ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، کسی نے کہا حضرت اللہ کا ولی کون ہے؟ آپ فرماتے تم لوگوں نے ڈھونڈا نہیں، کہ ہم لوگ کیا جانے، آپ بتائیے۔ آپ فرماتے ہیں جس شخص کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور میں کہتا ہوں مصطفیٰ کا چہیتا، رسول اللہ کا عاشق اگر دیکھنا ہو تو جس کا چہرہ دیکھ کے پیارے مصطفیٰ کی یاد آ جائے۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، کوئی رسول اللہ میں فنا ہو جاتے ہیں، کوئی اللہ میں فنا ہو جاتے ہیں، کوئی پیر میں فنا ہو جاتے ہیں، تو جو جس میں فنا ہو جاتا ہے اس کی چھب اس میں نظر آتی ہے۔ فنا فی المرشد وہ ہوتا ہے، الحمدللہ ہم نے اپنے مرشد کو دیکھا ہے، چہرہ الگ تھا مگر مرشد کی یاد کرتے 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 آخری ایام میں بالکل اپنے مرشد کے چہرے پہ پوری ہستی رنگ دی۔ یہ فنا فی المرشد کا مقام۔ فنا فی الرسول کا مقام کیا ہوتا ہے؟ فنا فی الرسول کا مقام یہ ہوتا ہے جو رسول میں فنا ہو جاتا ہے، ہاتھ اٹھا دے مولا پانی، بے موسم بارش برسنے لگتی ہے، مولا اس کو اولاد سے نواز دے، پتہ چلا ڈاکٹری کہہ رہی ہے اولاد نہیں ہوگی، ولی نے کہہ دیا اللہ اس کو اولاد دے دے، پتہ چلا اسے اولاد ہوگی۔ جو ضرورت مند اللہ کی ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اور فنا فی اللہ کون ہوتا ہے؟ یہ حضرت مخدوم صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں آپ دیکھیے، اپنا ہی جنازہ رکھا ہے، اپنا ہی جنازہ تیار کر کے رکھا ہے۔ اپنے مرید شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا چلتے وقت میں کہ تم آنا، جب تم سے پہلی کرامت ظاہر ہو جائے سمجھ لینا تمہارے پیر کا انتقال ہو گیا۔ جہاں جس دنیا کے جس کونے میں ہو وہیں سے بس ایک قدم بڑھانا، کھینچنا میرا کام ہے۔ حضرت سلطان کریئر کے مرید مہینوں دور کے راستے میں بادشاہ کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے، اسلام اور کفر کی جنگ۔ ایک دن کرامت ظاہر ہوئی، اور سمجھ میں آتے میرے پیر کا انتقال ہوا، ایک قدم رکھا آگے بڑھا، دوسرے قدم میں دیکھا کریئر میں کھڑے ہیں، تم صادق پاک کا جنازہ تیار ہے۔ اور یہ وہ ہستی ہے، ہمیں لوگ کہتے ہیں پروف لو، ہمارے ہاں سب الحمدللہ زندہ ملیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم مردوں والے نہیں ہیں، یا جتنے ہیں زندہ ہے تو زندہ رہتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں تو بھی زندہ رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تم صادق پاک کا جنازہ رکھا ہے، آپ نے وصیت کی تھی میرا جنازہ کوئی نہ پڑھائے، مجھے غسل کوئی نہ دے، مجھے کفن کوئی نہ پہنائے، مجھے اندر کمرے میں بند کر دینا، دروازے لگا دینا، غسل کا پانی بہتا رہے، تم لوگ سمجھنا غسل ہو رہا ہے، پھر آپ نے فرمایا غسل ہونے کے بعد تھوڑی دیر انتظار کرنا، اتنی دیر میں کفنایا جا چکا ہوں گا، پھر دروازہ جب اپنے آپ کھل جائے تم لوگ آ جانا، میرے جنازے کو لے کے باہر رکھ دینا، نماز کوئی نہ پڑھانا، میں بھی سوار آئے گا وہ نماز پڑھائے گا۔ ٹھیک ہے سرکار، ایسی کیا جائے، انتقال ہو گیا، جنازہ تیار، ہزاروں کا مجمع، پورا کلیئر بھرا پڑا، مگر کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ سرکار نے منع کیا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹھ جائے، سب تیار، انتظار میں ہیں لوگ، دیکھا شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ چلے آئے،
لوگوں نے سوچا کہ شاید ہم نے خلیفہ شمس الدین کے لیے حضرت نے فرمایا، وہ آئے، لوگ خوش ہو گئے، دیکھو حضرت کے خلیفہ آ گئے، یہی پڑھائیں گے نماز۔ آپ نے گھوڑا کنارے کیا اور سیدھے آپ جب پہلی صف میں کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی آپ آگے بڑھنا چاہتے تھے، لوگوں نے کہا حضور آگے بڑھے، دیکھا دور نظر گئی، دیکھا کہ کوئی چہرے پہ نقاب ڈالے، کوئی صاحب چلے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چہرے پہ نقاب پڑا، جیسے ہی قریب آئے، آ کے شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کے آگے کھڑے ہو گئے، جہاں جنازے کا امام کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد اب سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کون ہے۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا، حضرت نے پہلے کہا تھا پہلی سوار ہوگا، ہمیں کیا کرنا، غیبی ہے، غیبی وہ جسے کوئی پہچانتا نہ ہو، جسے کوئی جانتا نہ ہو۔ کہا لے آواز پیچھے سے آئی، حضرت بسم اللہ کریں۔ اللہ اکبر۔ نماز جنازہ میں ہزاروں لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ اس وقت آنے والے پہلی سوار نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، کیونکہ کوئی اور کی آواز نہیں تھی، جن کا جنازہ تھا انہی کی آواز تھی۔ پھر بھی لوگوں کو پریشانی، نماز ادا ہو گئی، نماز ہونے کے بعد آپ تیزی سے جنازے کے پاس سے نکلے، گھوڑے پہ جا کے جیسے ہی بیٹھے، آپ کے خلیفہ شمس الدین ترک نے آپ کے قدم پکڑ لیے، کہا حضور چہرے سے ذرا نقاب تو اٹھا دو، دیکھے تو میرے پیر کی نماز کس نے پڑھائی، ورنہ اگر دیکھ نہ سکے تو تاریخ ہسٹری قیامت تک ہمارے منہ پہ تماچے مارے گی کہ کیسا مرید ہے، کہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے پیر کی نماز جنازہ کیا ہے، کس نے پڑھائی۔ بس اتنا سننا تھا، چہرے سے جو نقاب الٹا، شمس الدین بے ہوش ہو گئے، ہوش میں لایا گیا، سوار کھڑا ہے، شمس الدین دیکھا سلطان قدیر ہی کا جنازہ ہے، وہی کھڑے ہیں۔ کہا شمس الدین بیٹے، تم نے مجھ سے ایک بار پوچھا تھا کہ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ دیکھو بیٹا، فنا یہ ہے کہ میرا ہی جنازہ رکھا ہے، اور بقا یہ ہے کہ مرنے کے بعد میں خود اپنی نماز جنازہ پڑھاؤں۔ یہ فنا فی اللہ کے مرتبے والے اللہ کے ولی، الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں مخدوم صابر کا دامن ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا سلسلہ چشتیہ اور صابریہ ہے، اور میں تو اپنا مشاہدہ بتاتا ہوں کہ جب میں اپنے مرشد سے مرید ہوا تو مجھے سلطان کلیت کی زیارت ہوئی، مخدوم صابر کی زیارت ہوئی، حالانکہ خواب میں زیارت ہوئی، اور سرکار کی حدیث کے مطابق مومن کا خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ جب زیارت ہوئی تو میں نے دیکھا مخدوم صاحب بیٹھے، میرے دل میں خیال آیا کہ میں اگر حضرت سے مرید ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ آپ نے میری طرف توجہ فرمائی اور دیکھا، دیکھ کے فرمایا بیٹا جس ولی کا تم نے دامن پکڑا ہے وہ نہیں ہے، میں ہی ہوں، وہ نہیں ہے، میں ہی ہوں۔ پتا چلا کہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے پورے مشائخ سلسلہ کا جانشین ہوتا ہے، نائب رسول ہوتا ہے۔ اب ہم اکٹھا کس لیے ہوئے؟ اسی نائب رسول کے عرس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ جسے اپنے ولیوں سے قریب کر دے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ جس پر کرم فرمانا چاہتا ہے، غور سے سننا، اللہ جس پر کرم فرمانا چاہتا ہے اسے اپنے ولیوں سے قریب کر دیتا ہے، اور جسے اپنی بارگاہ سے اللہ دور کرنا چاہتا ہے تو پہلے اپنے پیاروں سے دور کرتا ہے، اور پیاروں سے دور ہونے کے بعد آدمی خود بخود اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کا خیال آپ لوگ رکھیں، کوئی ضرورت یہ نہیں ہے کہ آپ خالی اپنے پیری کے غلامی کریں، جہاں آپ کو اللہ